مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ عرج النبي إلى السماء بلغ العلا بكماله عرج النبي إلى السماء بلغ العلا بكماله مثل الحبيب إذا أتى كشف الدجى بجماله عين اللسان عن السنا حسنت جميع خصاله صلى عليه إلهنا صلوا عليه وآله دیروز در بستان سراہما طوطیاں را خوشنما پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ قمریاں بھی اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن توق میں کہتی تھی آ کے شوق میں کشف الدجى بجمالہ بلبلیں سب سو بسوں لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا سب اجالا ہوا کشف الدجى بجمالہ صفات ہیں ان کی سب بھلی حسنت جمیع خصالہ مل کر پڑھیں سب درود ان پر صلو علیہ وآلہ معراج میں جبریل سے تھے پوچھتے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم کہنے لگے روح الامین اے مہ جبین حق کی قسم آفاقہا گردیدم مہر بتا ورزیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری اللہ کے محبوب سے ہے کس کو مجال ہم سری عقیدت محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید واجب الاحترام حاضرین عالی مقام رجب المرجب کا مہینہ جب آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ ایک دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اللہ رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور رمضان تک پہنچنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما اس وجہ سے رجب رمضان کے انتظار کا مہینہ ہے شعبان رمضان المبارک کے اہتمام کا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مغفرت کا مہینہ ہے اس کی مثال ایسے یعنی رجب کو شعبان کے ساتھ نسبت ہے شعبان کو رمضان کے ساتھ نسبت ہے رجب کا مہینہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے شعبان کا مہینہ فصل کو پانی لگانے کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے بندہ کہے کہ رجب کو میں نہ آؤں شعبان کو میں مسجد میں نہ آؤں رمضان شریف میں آؤں سیدھا فصل کاٹ کے بخشش کے پروانے لے جاؤں اللہ کے نبی نے دعا فرما کے امت کو ترغیب دی ہے اگر رمضان کی بہاریں مزے لوٹنے ہیں تو رجب سے تیاری کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ نے ایسے قبول فرمائی کہ رجب میں اللہ نے اپنے حبیب کو معراج نصیب فرمایا شعبان میں اللہ تعالیٰ نے امت کو شب برات کا تحفہ نصیب فرمایا اور ماہ رمضان کے اندر
ہم سب کے لیے عظیم رحمت بن کر قرآن مجید جو آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے دعا ایسے قبول فرمائی کہ اس امت کو قرآن نصیب فرمایا۔ معراج بھی عظمتوں والا۔ آج کے جمعہ میں چند باتیں ہم معراج کے متعلق عرض کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سارے امتیازات عطا فرمائے تھے۔ ان امتیازات میں سے ایک امتیاز اللہ نے حضور کو سفر معراج کا عطا فرمایا۔ یہ سفر معراج یہ وہ واحد امتیاز ہے۔ آدم تا بعیسیٰ کسی نبی کو بھی اللہ نے عرشوں کی سیر نہیں کرائی۔ اگر اللہ نے صرف یہ سیر اور یہ امتیاز بخشا ہے تو اللہ نے اپنے حبیب پیغمبر کو عطا فرمایا ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے معراج کرائی، لیکن زمین پر اپنے حبیب پیغمبر کو اللہ نے معراج کرائی عرش بری پر۔ ان کی زمین پر معراج، کیونکہ ان کی نبوت زمین پر تھی، اس وجہ سے ان کا معراج بھی زمین پر تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے بھی نبی، فرش کے بھی نبی، اس وجہ سے حضور کی سیر فرش پر بھی ہوئی، حضور کی سیر عرش پر بھی ہوئی۔ سارے نبیوں کو جو معراج ہوئے وہ امتحان کی شکل کے اندر ہوئے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں معراج ہوا، نوح علیہ السلام کو کشتی کے اندر معراج ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے اندر معراج ہوا۔ سارے نبیوں کا معراج امتحان میں ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر کا معراج بشکل انعام کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سفر کروائے ہیں۔ ایک سفر کو سفر اسرا کہتے ہیں، جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک ہے۔ دوسرے سفر کو معراج کہتے ہیں، جو مسجد اقصی بیت المقدس سے لے کر عرش معلی تک ہے۔ قرآن مجید سپارہ نمبر 15 کے اندر اللہ نے حضور کے زمینی سیر کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کے سفر کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ نجم اور احادیث مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور کے سفر معراج کو ذکر فرمایا ہے۔ اسرا بھی اعلیٰ، معراج بھی اعلیٰ۔ اللہ نے آپ کو ظہری بلندی بھی عطا فرمائی تھی، بلندی باطنی بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ ظہری بلندی جیسے آپ کچھ نیچے بیٹھے ہیں، آپ کا خطیب منبر کے اوپر کچھ اوپر بیٹھتا ہے، اور باطنی بلندی ایک چٹائی پر استاد بھی بیٹھا ہو، شاگرد بھی بیٹھا ہو، استاد بھی بیٹھا ہو، شاگرد بھی بیٹھا ہو، باپ بھی بیٹھا ہو، بیٹا بھی بیٹھا ہو، پیر بیٹھا ہو، مرید بیٹھا ہو، سارے حضرات جانتے ہیں جو مقام باپ کا ہوتا ہے وہ بیٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ظہری بلندی عطا فرمائی کہ حضور کو زمین سے اٹھا کر عرش بری پہ بٹھا دیا، اور روحانی اللہ نے حضور کو جو عطا فرمائی بلندی، وہ دنیا جانتی ہے کہ حضور ایک صحابہ کے ساتھ ایک چٹائی کے اوپر بیٹھتے، ایک پیالے کے اندر تناول فرماتے۔ دنیا جانتی ہے جو پیغمبر کا مقام تھا وہ کسی صحابی کا مقام نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے معراج جب ذکر فرمایا تو سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اللہ چاہتے اللہ لا الہ الا هو الحیوم تو ہم حج القیوم تو ہم پڑھتے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا تو ہم پڑھتے ہیں، اللہ الذی اسری بعبدہ بھی تو لفظ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اسری بعبدہ سے اپنے محبوب کی سیر کو شروع فرمایا۔ سبحان اس کو کہتے ہیں جس کے آگے ساری طاقتیں ختم ہو جائے اور سارے اس وقت کمزور پڑ جائیں، اور وہاں پر جو طاقت کام آئے تو اس کو سبحان کہتے ہیں۔ جو کمزوریوں سے پاک ہو، جو عیبوں سے پاک ہو، جہاں پر فرشتے عاجز اور وہاں پر جو کام آئے وہ اللہ، جہاں نبی عاجز طاقت جس کی کام آئے وہ اللہ، جہاں انسانوں کی ولیوں کی طاقتیں عاجز، جانوروں کی طاقت ختم، وہاں پر جو کام آئے وہ اللہ۔ اللہ نے فرشتوں کو فرمایا تھا، آدم علیہ السلام کو کچھ چیزیں سکھائی تھی، فرشتوں کو بھی کچھ چیزیں سکھائی تھی۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے نام بتلا دیے۔ فرشتوں سے پوچھا بھی کیا کیا نام تھے، فرشتوں نے بڑا ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ جب کچھ نہ بن پایا تو کہا قالوا سبحانک لا علم لنا
اللہ ہم فرشتے کچھ نہیں جانتے، جاننے والا کون ہے؟ سبحان۔ کون ہے؟ سبحان۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، 40 دن 40 راتیں ہو گئی، بڑی حربے کی ہے کسی طرح نکل جاؤں۔ جب دیکھا کہ نبی عاجز کچھ نہیں کر سکتا، کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان وہ ہے جہاں پر نبی عاجز آئے اور وہ کام آئے۔ جب میں آپ مسجد کے باہر ہوتے ہیں، کوئی تاجر ہے، کوئی خان، کوئی وڈیرا، کوئی چودھری، لیکن جب ہی مسجد کے اندر آتے ہیں ہر وزیر مشیر ہینڈز اپ ہو جاتا ہے، ہینڈز اپ، جناب سارے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں اور ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک۔ اللہ تیرے آگے میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بڑے بڑے اونٹوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر ہم سوار ہوتے ہیں، اگر یہ ایک جانور بتک جائے تو پھر سارے مجمع کو جناب تتر بتر کر دیتا ہے، لیکن ہم دعا پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ اللہ جانوروں کو ایسا مسخر کرتا ہے، چھوٹے سے بچے اس کی ناک کے اندر نکیل ڈالتے ہیں اور کھینچ کے چل پڑتے ہیں۔ سبحان وہ ذات۔ اللہ کو پتہ تھا کہ جب میرا محبوب اپنی امت کو معراج سنائے گا، بڑے بڑے ملحد، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے لوگوں نے حضور کے معراج کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ وہاں جی قرہ زمہریریہ ہے، وہاں سے کوئی چیز اوپر کراس نہیں کر سکتی ہے۔ یہ جی انسان ثقیل چیز ہے، ثقیل چیز اوپر جا نہیں سکتی ہے، وہ نیچے آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری نگاہ میرے محبوب پر ہے، میں معراج ذکر کرتا ہوں سبحان الذی سے، کہ محبوب تب اعتراض بنے محبوب پر کہ محبوب یہ کہیں کہ میں سیر پر گیا، میں نے آسمانوں کی سیر کی۔ نا سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے فرمایا اس کو لے جانے والی بات سبحان کی ہے، اور سبحان وہ ذات ہے جو اس سے بھی لمبی سیر اپنے محبوب کو اس سے بھی تھوڑے وقت کے اندر کرا سکتی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ اللہ نے معراج کا ذکر فرمایا نام بلندیوں کا، لیکن فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اللہ بھی رسول ہی کہہ دیتا، نبی جا نہیں رہا بلکہ نبیوں کا امام جا رہا، رسول نہیں جا رہا بلکہ امام الرسل جا رہا۔ اتنا اعلیٰ عرفہ نبی سیر پہ جا رہا، لیکن اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اللہ نے اسری برسول ہی نہیں فرمایا، اللہ نے اسری بنبی ہی نہیں فرمایا۔ کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ جب اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ نے فرمایا فأوحى إلى عبده ما أوحى، پھر بھی میرا بندہ ہے۔ جب حضور واپس تشریف لا رہے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو بلوایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ عبدہ پہلے بلوایا، رسولہ بعد میں بلوایا۔ کیوں؟ اللہ کو پتہ تھا کہ جب میں اپنے محبوب کو بلندیاں دوں گا، میں اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لوں گا، تو پھر یہ انسان عقیدے کا کمزور ہے، کہیں میرے رسول اور میرے نبی کو یہ اللہ کے ساتھ نہ ملا دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو صرف اللہ نے دوسرے آسمان پہ بٹھایا، لوگوں نے اس کو اپنا معبود بنا دیا، اپنا الہ بنا دیا، اس کے سامنے لوگ سجدہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا عقیدہ درست کرنے کی خاطر جب حضور کو لے گئے تو فرمایا عبدہ، جب حضور اوپر پہنچے تو فرمایا فأوحى إلى عبدہ، جب حضور آئے تو فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آ رہا تھا تو میرا بندہ، جب میں باتیں کر رہا تھا تو میرا بندہ، جب تحفے معراج کے لے کر آیا تو میرا بندہ، گیا تو بندہ ہے، آیا تو بندہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا بندوں کی طرف، پھر اللہ نے عبد نہیں فرمایا، فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا۔ اب میرے بندوں کی طرف جب میرا محبوب آ رہا ہے، فرمایا اب میرا رسول آ رہا ہے، اب بندہ نہیں فرمایا، کیونکہ امت کی خاطر جو آتا ہے وہ رسول ہوتا ہے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ فرعون کی طرف یہ نہیں فرمایا کہ میرا بندہ جا رہا، فرمایا فرعون کی طرف رسول بن کے جا رہا، امت کی طرف میرا محبوب رسول بن کر آ رہا۔ لیکن جب خالق کی طرف بندہ جائے، جب خالق کی طرف میرا محبوب جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے عبد کا ذکر فرمایا کہ یہ عبد اپنے معبود کی طرف جا رہا ہے۔
हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने पूछा, मेरे महबूब आपको क्या नाम सबसे ज़्यादा पसंद है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे सबसे ज़्यादा अबद पसंद है, या अल्लाह मैं तेरा बंदा बन जाऊं। इस वजह से अल्लाह ने फरमाया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। लैला का माना होता है रात, असरा का माना होता है रात। बात समझना पता की है, लैलन कोई इल्मी बंदा हो तो वह समझ सकता है, लैलन का माना भी रात होता है। फिर इसके ऊपर तनवीन है, ये नकरा है, इसका माना ये हो रहा है कि रात के थोड़े हिस्से के अंदर मैंने अपने बंदे को सैर कराई, पूरी रात के अंदर सैर नहीं हुई, ये थोड़ी रात के अंदर सैर हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद भी की, फिर हुजूर वहाँ बैतुल्लाह के अंदर भी गए, हुजूर जनाब मदीनतुर रसूल के अंदर भी गए, हुजूर बैतुल लहम के अंदर भी गए, हुजूर कोहे तूर के ऊपर भी गए, हुजूर मस्जिद अक्सा के अंदर भी गए, हुजूर पहले आसमान तक भी पहुंचे, सातवें आसमान तक भी पहुंचे, अर्श मुअल्ला तक पहुंचे, जन्नत की सैर की, जहन्नम को देखा, सिदरतुल मुंतहा को देखा, 7 मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। जब हुजूर वापस आए, अभी बिलाल ने सुबह की अजान नहीं दी थी, ये तो रात के थोड़े हिस्से में कैसे हो गया? अल्लाह ने फरमाया, जब मैं बुलाना चाहूँ फिर मैं बुला लेता हूँ। उलमा ने बड़ी एक अजीब मिसाल लिखी है, फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे इस ज़मीन को छोड़ कर गए, इस दुनिया को छोड़ कर गए, अल्लाह ने ज़मीन का, इस कायनात का निज़ाम रोक दिया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के अंदर बमंजिल रूह के हैं, ये कायनात बमंजिल जिस्म की खातिर है। जैसे आप देखते हैं कि इंसान 2 चीज़ों से बना है, इंसान जिस्म से भी बना है, इंसान रूह से भी बना है। इंसान के अंदर रूह होती है, ये हाथ हरकत करते हैं, रूह होती है, आंख देखती है, रूह होती है, जुबान बोलती है, रूह होती है, इंसान चलता है, इंसान बैठता है, सांस लेता है, गुफ्तगू करता है, इंसान से रूह निकल जाए, ये इंसान का जिस्म हरकत नहीं करता, इंसान का जिस्म ठहर जाता है। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत बहैसियत रूह की है, ये कायनात जिस्म की हैसियत है। जब हुजूर यहाँ से तशरीफ ले गए, अल्लाह ने कायनात का निज़ाम रोक दिया। पहले आसमान पे गए, आसमानों का निज़ाम चल रहा था, दूसरे आसमान पे गए, निज़ाम चल रहा था, बैतुल मामूर पे गए, निज़ाम चल रहा था, जन्नत का निज़ाम चल रहा था, जन्नत जहन्नम का निज़ाम चल रहा था, सिदरतुल मुंतहा का निज़ाम चल रहा था, लोहे महफूज की सारी खबरें लिखी जा रही थी, लेकिन सारा निज़ाम दुनिया का रुका हुआ था। जब मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो हुजूर पहुंचते ही फिर ये निज़ाम चल पड़ा। इस वजह से तो शायर कहता है, रुखे मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा, ये करम है मुस्तफ़ा का, शबे गम ने ढलना सीखा, ये ज़मीन रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था, चले जब मेरे मोहम्मद तो जहां ने चलना सीखा। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। अल्लाह ने रातों रात सैर कराई। रात कौन सी? 27 रजब की। साल कौन सा? 10 नबवी का। अल्लाह आगे पीछे सैर करा देता। सैर में हिकमतें तो बहुत हैं। ये वो साल था जो गमों का साल जिसको कहा जाता है आमुल हुज़्न, गमों का साल। गम कैसे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे पहले 3 साल शैब अबी तालिब के अंदर महसूर किया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सोशल बाइकाट किया गया। अल्लाह के नबी के पास खाना पहुंचाने की पाबंदी थी, पानी पहुंचाने की पाबंदी थी। 3 साल तक मेरे महबूब के सहाबा ने भी पत्ते सूखे उठा उठा कर खाए और पत्ते चबा चबा के, चमड़े पीस के उनको फांक फांक के गुजारा किया। 3 साल के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए। ख्वाजा अबू तालिब जो हुजूर का चचा था, जिसकी वजह से मुशरिकीन मक्का का जो उस वक़्त रवैया था मुखालफाना ज़रूर था, लेकिन जारिहाना नहीं था। आपके चच्चे का लोगों को लिहाज था, डर था, ख्याल करते थे सरदार का भतीजा है। लेकिन ख्वाजा अबू तालिब का इंतकाल हुआ, मक्के वालों का जनाब वो सारा रवैया जारिहाना हो गया, जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए। फिर यहाँ तक बस नहीं, आपकी बीवी सैयदा कायनात सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हुआ। ये 2 शख्सियात इसी 10 नबवी के अंदर इनका इंतकाल हुआ।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لوگو ھذا عام الحزن، یہ تو غموں کا سال ہے۔ اللہ کے نبی جب دل برداشتہ ہوئے آپ نے فرمایا جاؤں وہاں طائف والوں کے سینے بڑے ہیں، طائف والے بات کو سنتے ہیں، طائف والے خوشحال لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے پاس جاؤں وہ میری بات سنیں گے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر تشریف لے گئے، پورا مہینہ دعوت دیتے رہے۔ ایک سردار نے کہا میں آپ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، دوسرے سردار نے کہا معاذ اللہ کو آپ ملے تھے اللہ کی توحید پہنچانے کی خاطر، اباش لگا دیے۔ پھر وہ بھی چشم فلک نے منظر دیکھا جب میرے محبوب پتھروں کی تاپ نہ لاتے ہوئے، زخموں کی تاپ نہ لاتے ہوئے محبوب بے ہوش ہو کر گھائل ہو کر زمین پہ گرے۔ محبوب کی نالین مبارک خون سے جم چکی تھی، محبوب کی نالین مبارک اترتی نہیں تھی۔ پھر حضور کو ہوش آیا، حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، یہ انجان ہیں۔ یہ فرما کر دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا، خوب تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر نور ہدایت دے، الہی فضل کر تو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ حضور پتھروں کی بارش میں واپس مکہ مکرمہ کے اندر تشریف لے کے آئے۔ 27 رجب کی رات تھی، محبوب آرام فرما تھے، انا بین النوم والیقظہ، حضور فرماتے ہیں بیداری اور میں جناب نیند کی درمیانی حالت میں تھا، میں سوچ رہا تھا اللہ بیوی نے داغ مفارقت دے دیا، اللہ خواجہ ابو طالب چچا چھوڑ کے چلا گیا، اللہ طائف والوں سے کوئی مسلمان ہونے کو تیار نہیں ہے، اللہ دل زخمی ہو گیا، کوئی میرا یار ہوتا زخموں کا مداوع کرتا، کوئی دلدار ہوتا آج دلداری کرتا، وفا کوئی دوست ہوتا جو وفاداری کرتا آج میٹھے بول بولتا، میرے ان غموں کو دھو دیتا۔ اللہ نے جناب جبریل کو بھیج دیا، جبریل امین بھی دستک دے کے نہیں آئے۔ جبریل امین کو اللہ نے فرمایا جبریل ذرا چھت سے جانا، میرے محبوب آرام کے اندر ہیں، اگر تو دستک دے گا میرا محبوب جبریل کی خاطر اٹھے، میں یہ رب نہیں چاہتا، تو جا میرے محبوب کو اٹھا، میرے محبوب تجھے آ کر تیرے لیے دروازہ نہ کھولے۔ جب جبریل امین ہے اللہ کیسے اٹھاؤں؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے پاؤں کے آخری پاؤں کے حصے کے اوپر اپنا اوپر والا پر مار۔ اللہ اوپر والا پاؤں محبوب کے قدمین پہ کیوں مروایا؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے جہاں نوریوں کے انتہا ہو رہی ہے وہاں سید البشر کے معراج کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ نے جبریل امین کو رات کو بھیجا، میرے محبوب کو سیر پہ بلوایا تاکہ دنیا سمجھ پائے کہ دنیا کا یار، دنیا میں یاروں کے یار پریشان ہوں تو لوگ اپنے یاروں کو مری کی سیر کراتے ہیں، چل میں تجھے سیر کرا کے آؤں، تو بڑا غم زدہ ہے، پریشان ہے، میرا محبوب دنیا یاروں کو زمین کی سیر کراتی ہے، میں تجھے عرش بری کی سیر کرا دوں گا، دنیا کاروں کی سیر کراتی ہے، میں تجھے براق کی سیر کرا دوں گا، اور میرے محبوب پریشان نہ ہو۔ دنیا کا کوئی آدمی آپ سے کہتا ہے کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، میرے محبوب میں عرش معلیٰ پہ بٹھا کے خود رب تجھ سے ہم کلام ہو جاؤں گا۔ اونچا کہہ دے سبحان اللہ۔ بات شروع ہو رہی ہے ابھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو جبریل نے اٹھایا، پر مسئلہ اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے ام ہانی کے گھر میں موجود تھے، وہاں سے حتیم میں لائے گئے، شق صدر محبوب کا ہوا، شق صدر کے بعد اللہ کے نبی کا دل مبارک، جیسے ہم جاتے ہیں نا باہر تو ہمیں ویکسین کرتے ہیں، ویکسینیشن کرتے ہیں کہ دوسرے ملک کی آب و ہوا کا فرق ہے، تو حضور دوسرے جہان میں جا رہے تھے تو دل کو مضبوط کیا جا رہا تھا۔ یہ شق صدر ہوا، نوری آپریشن ہوا، یہ آپریشن کی ایک پورا موضوع ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ پھر حضور یہاں پہ براق میں سوار ہوتے ہیں، یہ سفید رنگ کا ایک جانور تھا جو خچر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا، براق برق سے ہے، اور برق کہتے ہیں بجلی کو، ایک بٹن دباؤ تو 1 سیکنڈ کے بعد 1,66,00,000 میل کی فی سیکنڈ کی رفتار سے بجلی چلتی ہے، وہ اللہ کی براق تھی۔ مجھے بتاؤ وہ براق کتنی رفتار سے گئی ہوگی؟ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی محبوب کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ اللہ کے نبی براق پہ سوار ہونے لگے، براق بھی ڈکنے لگا،
जिब्रील ने पूछा बुराक तुझे क्या हो गया, तू क्यों बिदक रहा है, तुझे पता नहीं कि इमामुल अंबिया तेरे ऊपर सवार है। उसने कहा ये खुशी की वजह से उछल रहा हूँ, जब से अल्लाह ने पैदा फरमाया बुराकों में अल्लाह ने ऐलान फरमाया था सारे 60 सवार का खड़े हो जाओ, एक बुराक ऐसा आएगा जिसमें अपने महबूब को मैं सवार करा के मेराज कराऊंगा। तो मैं वहाँ पर रोता था, आजी से खड़ा होता था। मैंने कहा मेरी कहाँ मजाल, मेरा कितना कहाँ नसीब कि अल्लाह मुझे ये शान नसीब फरमा दे। मेरी आजी की वजह से अल्लाह ने आज मुझे मौका फराहम किया, आज मैं हुजूर की सवारी बन के जा रहा हूँ, इस वजह से मुझे खुशी का इजहार हो रहा है। मेरे महबूब आप दुआ करना क़यामत के दिन भी अल्लाह मुझे आपकी सवारी होने का शर्फ अता फरमाए। बुराक यहाँ से चलती है। किस्सा मुख्तसर जो पहला स्टॉप आता है, उस पहले स्टॉप पे जिब्रील सवारी को रोकते हैं, महबूब को उतरने का कहते हैं। हुजूर पहले से वुज़ू बना चुके थे, कहा मेरे महबूब आप 2 रकात पढ़ लीजिए। अल्लाह के नबी ने वहाँ पर 2 रकात नमाज अदा फरमाई। पूछा जिब्रील अमीन ने, महबूब आपको पता है ये कौन सी जगह है? अल्लाह के हबीब पैगंबर ने फरमाया जिब्रील मुझे तो पता नहीं कौन सी जगह है। कहा महबूब ये यस्रब है, ये नखलिस्तान वो है जहाँ आप हिजरत करके तशरीफ ले आएंगे। इस नखलिस्तान को लोग यस्रब कहते थे। यस्रब का माना मलामत करने वाला, यस्रब का माना जिसकी हवा के अंदर बीमारी पाई जाती हो, वहाँ पर लोग बीमार ज्यादा होते थे, इस वजह से उस शहर को जनाब यस्रब कहा जाता था। ये महबूब के कदमों की बरकत तो देखो, कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहाँ जहाँ से वो शफीए आसियाँ गुजर गया, मेरे महबूब ने कदम क्या रख दिए, अल्लाह ने यस्रब को मदीना मुनव्वरा बना दिया। मेरे महबूब ने कदम मुबारक क्या रख दिए, अल्लाह ने उस यस्रब को मदीनतुर रसूल बना दिया। और मेरे महबूब ने कदम मुबारक क्या रख दिए, अल्लाह ने उस जगह को दारुल ईमान बना दिया, अल्लाह ने उस जगह को दारुल हिजरत बना दिया, अल्लाह ने उस जगह को तैयबा बना दिया, अल्लाह ने उस जगह को तूबा बना दिया, अल्लाह ने उस जगह को जनाब तय्यबा बना दिया। 70 नाम मदीनतुर रसूल के मशहूर हो गए। महबूब के कदमों की बरकत से अल्लाह ने उसकी मट्टी के अंदर भी खुशबू रख दी है। उलमा ने लिखा है कि उस मदीनतुर रसूल की मट्टी के अंदर अल्लाह ने वो खुशबू पैदा फरमाई है जो मुश्क अंबर से खुशबू नहीं आती है, वो मदीने की मिट्टी से खुशबू आती है, क्योंकि हुजूर के वहाँ कदम लगे हुए हैं। मदीनतुर रसूल लोगों वो शहर है जहाँ पर जिब्रील अमीन की बार बार हाजिरी हुई है, जहाँ मिकाईल की बार बार हाजिरी हुई है, कुरान की जनाब सूरत नाजिल हुई है, जिसकी गली कोचों के अंदर वही का नुज़ूल हुआ है, जिसके मैदानों में सहाबा की तस्बीहात गूंजी हैं। मदीनतुर रसूल वो शहर है कि जब हुजूर मदीना में दाखिल होते, सवारी तेज करते और जनाब खुशी महसूस करते, चादर कंधे से उतार देते। कोई सहाबी ऐसा आया जिसने मट्टी कूदने की वजह से अपने मुंह पर जनाब रुमाल रखा, हुजूर ने फरमाया अपना रुमाल उड़ पड़ा, नीचे रख, तुझे पता नहीं ये मदीना की मट्टी है। अल्लाह ने मदीना की मट्टी के अंदर भी खुशबू पैदा फरमा दी है। ये वही मदीनतुर रसूल है जिसके बारे में पाक पैगंबर ने फरमाया अल्लाह मक्का शहर के अंदर इब्राहिम ने नबूवत वाले हाथ उठाए, तूने मक्का को बरकतों से भर दिया, मैं मोहम्मद मदीने के लिए हाथ उठाता हूँ तो मदीने को भी बरकतों से भर देना। अल्लाह ने मदीनतुर रसूल को भी बरकतों से भर छोड़ा है, फलों का वाफिर रिज़्क़ नसीब फरमा दिया है। जैसे 70,000 फरिश्ता सुबह से लेकर शाम तक बैतुल्लाह के अंदर नाजिल होता है, 70,000 फरिश्ता शाम से लेकर सुबह तक बैतुल्लाह में नाजिल होता है। इसी तरह सुबह से लेकर शाम तक 70,000 फरिश्ता पाक पैगंबर के रोज़े अतहर को जाकर पर मलता है और सलाम अर्ज करता है। वहाँ अल्लाह ने मस्जिद नबवी तामीर करवा दी है, जहाँ एक नमाज पढ़ो अल्लाह 50,000 नमाजों का सवाब नसीब फरमाते हैं। यही वही मदीनतुर रसूल है जिसके बारे में पाक पैगंबर ने फरमाया हो सके तो अल्लाह से दुआ करना, मदीना के अंदर मरना, मदीना की मौत मांगना। जो आदमी मदीने के अंदर इंतकाल कर जाएगा मैं मोहम्मद उसकी शफाअत करूंगा। हुजूर ने फरमाया जो अहले मदीना का इकराम करता है और उनका जनाब एहतराम करता है, मैं मोहम्मद कल क़यामत के दिन उस बंदे भी क़यामत के दिन उस बंदे की शफाअत कर छोड़ूंगा। ओ मुसलमानों, ये वही मदीनतुर रसूल है जिसके बारे में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी में एक मरतबा हज किया, मदीने से बाहर नहीं जाते थे। किसी ने पूछा इमाम मालिक से हजरत क्या बात है, फरमाया करते थे मेरा दिल चाहता है शार पाक पैगंबर कहो इमाम मालिक को मौत आ जाए, मैं मदीनतुर रसूल में इंतकाल करना चाहता हूँ। जिसके बारे में उमर बिन खत्ताब कहा करते थे अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदी रसूलिक, अल्लाह पाक पैगंबर के शहर में मौत देना और शहादत की मौत देना। और मुसलमानों, यही वो मदीनतुर रसूल
ہے جہاں اللہ نے ہر طرف سے خوشبو پیدا فرما دی ہے. اگر مٹی اڑتی ہے، ہوا چلتی ہے تو اللہ اس ہوا کے اندر بھی خوشبو کو پیدا فرما دیا کرتے ہیں. عمر بن خطاب کے دور میں قحط آ گیا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی. اماں عائشہ صدیقہ کے پاس گئے، کہا اماں ہاتھ اٹھائے دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی. اماں نے کہا تھا عمر میرے گھر کے اوپر تھوڑا سوراخ کر دے. اماں سوراخ سے کیا ہوگا؟ کہا سوراخ کر کے دیکھ. پھر دیکھ آسمان روتا کس طرح ہے. چھوٹا سا سوراخ ہوا، اللہ نے ایسی بارش نصیب فرمائی. اس سال کو آج تک تاریخ عام الفتح کہتی ہے، جہاں سب سے زیادہ جانور موٹے تازے پائے گئے تھے. اور قصہ مختصر میں یوں کہوں، نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے. ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے. جب بھی بیٹھتا ہوں مدینے کی گلیوں میں ایسے لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آتی ہے. اونچا کہہ دیں سبحان اللہ.